اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں کہ بھائی نے پوچھا کہ یہ اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یہ کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، آپ چونکہ صرف اسکرپٹ رائٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس میں بس یہ خیال آپ کو کرنا ہوگا کہ کوئی بد اخلاقی والی چیز نہ ہو، کوئی کلمات کفر پر مشتمل چیز نہ ہو، خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو۔ بعض اوقات ایک آپ کو بتایا کہ وہ ڈائریکٹر نے کہا کہ بھئی ایسی چیز لکھ دیں کہ کسی نے طلاق دی اور پھر یہ ہوا بغیر عدت کے معاملہ، یہ یا 3 طلاقوں کے معاملے کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اگر تو معاشرے میں برائی کی نشاندہی کر کے ان کو ختم کروانا مقصود ہو تو یہ تو ایک اصلاح کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں ترغیبی معاملات ہوں کہ عدت ہم نہیں منا رہے جی، 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے بھی تائید بھی کروائی جا رہی ہے، یہ جو چیزیں کہ جو آپ کے لیے آگے چل کے گناہ جاریہ بن سکتی ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ باقی یہ سوچنا کہ چونکہ یہ ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہے، فرض کر لیں تو پھر یہ مطلب ڈرامہ چلے گا، لوگ دیکھیں گے، دیگر معاملات، تو جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائیں اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو رائٹنگ بھی ایک عمل ہے، اور عمل کو آپ مطلب اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ آپ کا اب وہ آگے کوئی اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات ایک معاشرے کی تصویر کشی کرنے کے لیے آپ لکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے تو پھر یہ آرٹیکلز وغیرہ بھی اخبار میں ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی نفسی یہ جائز ہے، اس کی اجرت بھی آپ کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ خلاف شرع امور نہ ہوں۔ اور اب اس سے ہٹ کر ایک مشورہ یہ ہوگا کہ بہت بہتر ہے کہ آپ اور کوئی چیز اس میں اور کوئی اختیار کر لیں پیشہ، تو زیادہ بہتر ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی خصوصاً یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو آپ کہہ رہے ہیں، ان میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کسی کی ریکوائرمنٹ پر بھی لکھنا پڑتا ہے، اور وہ بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا، اور چونکہ آپ اس کو روزگار بنا چکے ہیں، پھر آپ مطلب ہٹ نہیں سکتے پیچھے، آپ کو تعاون کرنا پڑتا ہے، آگے اپنے فیوچر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ سے لکھوانا چھوڑ دیں گے، کسی اور سے لکھوائیں گے تو یوں پھر آدمی مروت میں بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی، ایک دن اچانک جلدی لائٹ آ گئی، تو میری والدہ نے کہا کہ آج تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، یہ تو والدہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا، نہ ان کا یہ کہنا مقصود ہوگا کہ معاذ اللہ کہ الیکٹرک کو خدا سمجھ کے کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا، یعنی کہ الیکٹرک مہربان ہو گئی۔ یہ تو کسی مسلمان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں یہ مشورہ میں ضرور دوں گا کہ ہماری خواتین جو ہیں یہ پہلے بول لیتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا بہت جلد بازی میں کوئی بھی جملہ زبان سے نکال دیں گی، اور بعض اوقات تو احساس بھی نہیں ہوتا، پھر دوسرا احساس دلاتا ہے تو پھر اے اللہ میری توبہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہیں، اور بعض تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہ فوری طور پر انسان اپنے آپ کو روکے نہیں بلکہ آزادانہ زبان کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا چلا جائے، یہ کلمات کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو اچانک والدہ کی زبان سے نکلا، پہلے ذہن میں خیال آیا، تبھی تو وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھلا ہے، تو یہ جو شیطان ہوتا ہے اس قسم کے موقعوں پر، نفس ہے، شیطان ہے، اس ایک دم شیطان کوئی بات فیڈ کرے گا آپ کے ذہن میں، اور آپ فوراً زبان سے نکال دیں گے اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جب اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، قرآن، فرشتوں کے بارے میں کلام کریں تو بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اس میں بہرحال کلمہ کوئی کفر ثابت نہیں ہو رہا، یا کسی قسم کا کفر ثابت نہیں ہو رہا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، اس کے ضمن میں یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ ایک کسی نے بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی گائے میں ایک حصہ ملائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب 7 حصے پورے کرو، یعنی ایک حصہ آپ نے ایک سال ملایا تو اگلے سال پھر ایک اور حصہ ملاؤ، پھر تیسرے سال حصہ، اس طرح 7 حصے پورے کریں، پھر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، 7 حصے جب تک پورے نہ ہوں نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حصہ ایک دفعہ ملایا، کیا اگلے سال میں اپنی پوری قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں، جیسے بکرا لے آئے؟ تو بالکل لا سکتے ہیں، جس نے بھی کہا بالکل جہالت بھرا قول ہے، اور اس طرح کے لوگ جو فتوے جاری کر دیتے ہیں، میں بارہا سمجھاتا ہوں، ہمارے اگر مسلمان بھائی بہن ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا آپ نہ کیجئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی حکم بیان کرنا جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اغلاط سے محفوظ فرمائے۔
لیکن پھر بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے نا بیان میں تو ہماری خطا کو معاف کیا جائے گا، لیکن ایک جاہل آدمی اگر خطا کرے گا تو اس کی سخت گرفت ہوگی، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اہل سے غلطی ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے معاف ہوتا ہے، لیکن جبکہ جان بوجھ کر نہ ہو۔ اس میں مزید کلام کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھ سے میرے 4 سوال ہیں۔ اوہو، فرمائیے۔ پہلا یہ ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا نیز اس سے وصول کرنا، کیا حکم ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس میں قربانی کے 10 حصے ہیں اور فقہ حنفی میں 7 حصے ہیں، تو اس حدیث کا جواب؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ایک اچھا، یہ جو ہم کو بات کر رہے تھے کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس نے ایسا کہا اگر وہ سن رہا ہو تو وہ بھی سمجھ لیں کہ جب ہم گائے میں ایک حصہ ملاتے ہیں، یہ ہر حصہ اس کا ایک مستقل قربانی ہوتی ہے، پوری قربانی۔ اس نے شاید یہ سوچا بیچارے نے کہ پوری گائے ایک قربانی ہے، جب آپ نے ایک حصہ کر لیا تو اگلے سال پھر دوسرا کرو، تیسرا، تاکہ پوری 7 سال میں ایک قربانی بنے گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ پوری گائے ایک قربانی ہوتی، اس کا حصہ حقیقتاً قربانی نہ بنتا، تو پھر آپ نے جو ایک سال میں کی، دوسرے سال، تیسرے سال، ہر سال آپ نے تو قربانی نہیں کی، آپ نے تو ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیا اس کا۔ تو یہ ایک غلط سی جہالت والی بات ہے۔ ایک گائے کا ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے، سمجھ لیجئے، پورا یعنی مستقل حصہ ہے، پوری قربانی ہے، تو اس میں کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اگلے سال اگر آپ بکرا وغیرہ کرنا چاہیں یا اس سال تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ قرآن بہت پڑھتی تھیں، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے والدہ کو ویڈیو دکھائی تو والدہ کی زبان سے نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، امی خاموش ہو گئیں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کفر کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں، تو اب میں نے ان کو ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے یا روح یا جنات، یہ فرشتے تو اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کئی دفعہ نظر آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ، ایک حدیث جبریل ہے بڑی معروف، اس میں صحابہ کرام نے خود ملاحظہ بھی کیا۔ ایسی اگر صورتحال ہوتی اور آج کے دور میں ہوتی، فرض کر لیں تو اور کوئی پکچر کھینچ لیتا پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں جس میں وہ ہیں، وہ تو پھر مطلب کیمرے میں آ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتے، وہ کوئی مادہ نہیں ہے ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ٹائپ ہو یا سفید رنگ کا ایک ہیولا سا اڑتا ہوا نظر آئے، جیسے وہ بنا دیتے ہیں کعبۃ اللہ پہ ہیولا سا۔ اب ہمارے اتنے بے وقوف مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اپنا دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھو فرشتہ اڑ رہا ہے، فرشتہ اڑ رہا ہے۔ ارے بھائی، فرشتہ نہیں آ سکتا، کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پکچر ہی نہیں کھنچ سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی والدہ پہ آپ غصے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سب سے پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے جا کر دکھایا تھا والدہ کو، جی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ پر آ کر۔ یہ بالکل فیک قسم کی ہوتی ہیں چیزیں، یہ از خود بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بیچارے، وہ اس کو زیادہ ادھر ادھر شیئر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ سر، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اگر سوگند دے دیں تو طلاق واقع ہو سکتا ہے؟ کیا دے دیں؟ سوگند، مطلب قسم دے دیں؟ کس چیز کی قسم؟ قسم دے دیں، کیسے جو قسم؟ کوئی بات سے اڑتے رہے اگر، تو سوگند بیوی شوہر کو سوگند دے، شوہر بیوی کو مطلب طلاق وہ واقع جملہ بتایا نا، کس طرح انہوں نے قسم دی ہے، کیا جملہ بتائیے۔ مطلب بیوی شوہر کو قسم دیں کوئی بات پہ اگر، وہ تو طلاق واقع ہو سکتا ہے سوگند پہ؟ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، جی میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اوکے بیٹا، بڑی مہربانی بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، آواز اونچی کر دی بیٹا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتہ تھا نا کہ فرشتہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، نہ شرعی کوئی مسئلہ پتہ، نہ عقیدہ معلوم۔ آپ نے جا کے ایک والدہ جو بیچاری کم علم تھی، جن کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں تھا، جیسے کہ ان کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے، یا مطلب یہ کہ اپنے خود آپ کا نظریہ غلط تھا اور آپ نے اس کو والدہ کو دکھا کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔
تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے کلمہ کفر کہلوانے کا سبب بن جائے تو وہ خود بھی اس وبال میں گرفتار ہوگا، یاد رکھیں۔ اب آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا پہلے تو یہ دیکھیں۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو تجدید ایمان آپ کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ والدہ کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ پاک ہو، تو یہ مطلب یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے، اپنے دین کو نہ سیکھنے کی بنا پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا دین کبھی نہیں سیکھا۔ ہم عقیدہ تو کبھی کسی عالم سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، فرشتے، جنات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں ضروری معرفت کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بالغ ہونے سے پہلے فرض ہے، یا کم از کم بالغ ہو گئے تو فوری طور پہ سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ پیدا ہوئی تو انسان بدعتی ہو جائے گا یا کفر کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ایک تو اس پر توجہ کریں۔ میں جواب مزید دیتا ہوں لیکن کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ آن لائن ایک سائٹ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ شاپنگ کریں اور پھر وہ پیسے ہم دے دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں آپ کمنٹ کریں تو ہم آپ کو پیسے واپس دے دیں گے، تو کیا ایسی سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ شاپنگ کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا میرا یعنی کمنٹ کرنے پہ، کمنٹس دینے پر وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں آپ ہماری ریٹنگ بڑھے گی اگر آپ کمنٹ کریں گے تو اور دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ چیز ہماری بکے گی، ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے۔ اچھا تو ہمارے پیسے واپس آ جاتے ہیں، تو کیا ایسی سائٹ پہ کرنا شاپنگ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مرحوم والدین کے لیے کی طرف سے کوئی کیا ہوا جائز وعدہ کہ جیسے بیٹا تمہیں یہ چیز کرنی ہے یا یہ تعلیم حاصل پوری کرنی ہے، کیا اس کی کوشش کرنا کیسا ہے؟ اور اگر وہ نہ کر سکیں ہم تو قیامت والے دن ہمارے مرحوم والدین ہم سے سوال کریں گے۔ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ تہجد کے وقت دلی دل میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ جیسے ہم نائٹ شفٹ میں ہوتے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم دلی دل میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مطلب چلیں میں جواب سمجھ گیا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ عرض کر رہے تھے کہ والدہ کا یہ جملہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ پہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ہو، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے ظاہر کی بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ایک جسمانیت رکھتے ہیں، جسم اسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں، مشار الیہ بن سکے، وہ جسم ہوتا ہے۔ جو کسی ایک جگہ میں پایا جائے وہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ جگہ جتنی بھی ہوتی ہے نا جس میں آپ ہیں اس کو جگہ کہتے ہیں، سمجھیں مکان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ عالم کہلاتا ہے، اور عالم حادث ہے، یعنی وہ نیا نوپید ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو اب یہ سوچنا کہ یہ عرش الہی بن گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، جیسے بعضوں نے حدیث کے ظاہر سے اندازہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، مکان سے پاک و صاف ہے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر یہ ایک تصویر بنا کے دکھا بھی دی گئی تو پھر اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ۔ تو بہرحال آپ کی والدہ نے بھولے پن میں کہا، آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے کلمہ کفر ثابت یعنی کافرہ ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اس جملے میں ابھی بھی گنجائش ہے۔ تو آپ بالکل ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ترک نہ کریں، اور اپنا بھی احتساب کریں جو آپ نے کیا۔ اچھا، اب آخری بات ضمناً کہ جنہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی، جو اس طرح کی پکچرز بناتے ہیں، جو کسی بھی کوئی ایسے سافٹ ویئر یوز کر لیتے ہیں کہ آپ بڑی بہترین طریقے سے ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں، یا ایسی ویڈیو بنانے میں آپ ماہر ہیں کہ کوئی بھی چیز آؤٹ سائڈ سے ڈال دی اس کے اندر اور وہ ایسا مکس کر دیا۔ یعنی مجھے ایک پکچر دکھائی کسی نے، ایک صاحب مزار ہیں، یعنی قبر ہے ان کی، وہ فوت ہوئے، مزار بنا ہوا ہے، تو یوں روح سی نا اندر جا رہی ہے، تو انہوں نے اس مریدین نے اوپر لکھا کہ دیکھیں جی صاحب مزار کی کرامت، کہ مرنے کے بعد یہ قبر سے باہر تھے اور ابھی اندر جا رہے ہیں، اور وہی ایسی تیزی کے ساتھ جیسے کوئی سایہ سا اندر روشنی سے جا رہی ہو، وائٹ کلر کا بنایا ہوا۔ تو اب یہ سب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جہالتیں ہیں اور غلط چیز ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جس نے بھی اس قسم کی چیز بنائی وہ اتنے بڑے وبال میں مبتلا ہوگا آخرت میں، کیونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، لوگ مطلب غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، عقائد اسلام کے خلاف چلنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کنٹری کا انہوں نے ذکر کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں،
تو ہماری کمپنی ہمیں یہ جو کرونا وائرس وغیرہ کے سلسلے میں گلوز وغیرہ لینے کے لیے، ماسک اور سینیٹائزرز خریدنے کے لیے پیسے دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرچیزنگ پہلے آپ خود کریں گے، اس کے بعد پھر رسید لا کر بس جمع کروائیں، آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر چیزیں نہ لیں اور فرضی ایک رسید بنا کر وہاں دے کر ان سے لے لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور آخر میں انہوں نے وضاحت کی کہ جتنی مینجمنٹ ہے وہ سب کافروں کی ہے، تو کیا یہ لوٹ مار جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ میں بارہا آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ہمارے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کافر کا مال ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کافر سے بھی مال لیں گے، اس کا مال ہتھیائیں گے، یہ آپ کے لیے حق میں ناجائز ہوگا۔ پھر اگر پتہ چل جائے تو اس پہ اسلام کے لیے مطلب کہ ایک معاذ اللہ اس کے وقار کے گرنے کا سبب بنے گا، پھر آپ کا اپنا وقار گرے گا کہ ایک مسلمان ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات میں نے باہر کے ملکوں میں جا کے جب اس قسم کا بیان کیا تو بہت سے لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ عرصے دراز سے جھوٹ بول بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کافر گورنمنٹ ہے صاحب۔ بھائی وہ کافر اپنے پاس سے تو آپ کو نہیں دے رہا نا، وہ ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ آپ کی مدد کر رہی ہے، اور ٹیکس کے پیسہ وہ مسلمان کا بھی ہے، غیر مسلم کا بھی۔ آپ نے کہاں سے ذہن بنا لیا کہ آپ کے پاس جو ٹیکس آ رہا ہے، جو آپ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے لے رہے ہیں اور کافر سے لے رہے ہیں، وہ کافر کا ہی مال ہوگا، اس میں تو مسلمان کا مال بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اگر کافر کا بھی مال ہو تو آپ دھوکے اور جھوٹ سے اپنے گھر چلاتے رہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں اور آسائشیں حاصل کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہو جائے گا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر دوسرے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ آج کل کسی کی نشاندہی کرنا، کوئی شکایت کرنا، یہ اپنے لیے باعث فتنہ بن جاتا ہے۔ آپ نہ کریں۔ اگر لیتے ہیں تو رسید بالکل جائز رسید دیجئے، اصلی رسید دیجئے، جعلی رسید پہ نہ کریں، آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا پہلے کر چکے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں، واپس کمپنی کو دینے کی ضرورت نہیں، صدقہ کر دیں اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ یہ بھائی کہتے ہیں میں یو ایس میں ہوں اور میں ایک نئے سٹی کے اندر گیا ہوں اور وہاں پہ کوئی میری جان پہچان کا آدمی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے فیملی ممبر سے ویڈیو کال کر سکتا ہوں کہ نہیں، اور اس پر تجدید نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں ویڈیو کال تو جائز ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں بالکل، ہسبینڈ وائف بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اور 2 سال 3 سال وہ کمپنی کے ایگریمنٹ پر جاتے ہیں، ان کو پاکستان آنے کا موقع نہیں ملتا، اور باطنی تقاضے سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس طرح گفتگو کرنا ہمارے لیے شرعاً نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ باطنی تقاضا شوہر کو بھی تنگ کرتا ہے اور عورت بھی ایک انسان ہے، اور پھر یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے مطلب میں بہت ہی، چونکہ کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور فیملی ممبرز بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں بھی، اس لیے بہت ہی محتاط الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے سے جذبات کے اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو باطنی تقاضے کا ایک پریشر ہے وہ کم ہو، اور یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی فحش چیز دیکھیں یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، وہ صحیح نہیں۔ آپس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہاں، تجدید نکاح کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے مطلب زوجین کا ایک مجلس اور محفل میں ہونا، یا کم از کم ایجاب و قبول کرنے والے کا، جیسے آپ یوں کریں کہ آپ ویڈیو کال کے ذریعے وہاں کسی کو، یا آڈیو کال کے ذریعے کسی کو وکیل بنا دیں کہ آپ میرا نکاح اپنی زوجہ کا نام لیں، فلانہ بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ اگر صرف تجدید نکاح کرنا مقصود ہے تو نیا مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، بس پھر آپ بس اتنا کہہ دیں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے نکاح ان کے ساتھ کر دیں، وہ وکیل وہاں پہ ایجاب کرے گا، زوجہ قبول کرے گی، ایک مکان میں یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس پر آپ عمل کر لیں جو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آکشن میں کار خریدنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جائز ہے یہ جو بولی لگا کر پھر ہم چیز کو لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ بالکل یہ ضروری ہے کہ چیز واضح طور پہ سامنے موجود ہو، آپ کو نظر آ رہی ہو۔ بعض اوقات میں نے خود بھی شرکت کی ہے، بہت پہلے کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا، کہ بعض اوقات ایک بکسہ لا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں گھر سے جی یہ بکسہ ملا ہے اور تالا بھی لگا ہوا اس پہ نا، اس میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں، آپ اس کی بولی لگائیں۔ کچھ دن پہلے ایک ایسا بکسہ آیا تھا، اس میں 5 لاکھ روپے نکل آئے تھے، اور یہ اب لوگ بولیاں لگانا شروع لالچ میں آ کر۔ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے طے یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ بولی لگائے گا وہ لے جائے گا، اور اس میں سامنے مال کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مجہول مال کی بیع شرعاً جائز نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کھولیں تو اس میں کنگا شیشہ وہ بھی استعمال شدہ پڑا ہو،
اور آپ نے زیادہ پیسے دے کے لے لیا تو آپ اسے برا بھلا کہیں گے، آپ کچھ کر تو سکتے نہیں، صدمے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس میں تو جوئے کا مفہوم موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر سامنے چیز موجود ہے، اس کو آپ مطلب اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے ہماری شرعی نگاہ سے کہ اگر آپ لیتے ہیں اور پھر جب گاڑی کو چیک کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا اور پرابلمز ہیں، تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ خیار رویت کا مطلب کہ آپ نے پہلے چیز دیکھی نہیں تھی، اس کو جج نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے، اس کے بعد اس کا امتحان نہیں لیا تھا اور آپ نے چیز خرید لی، اور بعد میں کسی خرابی کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ چیز، تو آپ کو واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ تو خالی دور سے دیکھ لینے سے گاڑی کا خیار رویت حقیقتاً حاصل نہیں ہوگا جب تک، اسی لیے انجن کھول کے دیکھا جاتا ہے، سٹارٹ کی جاتی ہے، آپ مکینک کو لے کے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا ریس دیتا ہے، اندازہ کرتا ہے پھر، اور یہاں اس طرح گاڑی خریدنے میں مسائل۔ لیکن چونکہ آپ نے یو ایس کا بارے میں کہا ہے، میرا غالب گمان ہے کہ وہاں پر تھوڑا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں تو وہ گاڑی بعض وقت ٹھیک نہیں کرواتے، نئی گاڑی خرید لیتے ہیں، انجن بہت اچھے ہوتے ہیں، باڈی اس کی طرح ایسی ویسی ہوتی ہے، وہاں پر آپ سودا کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ کو خیر رویت کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آکشن میں بہرحال گاڑی خرید سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ۔ یہ ایک کویسچن کیا باہر کے ملک کا، میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی ممبر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی فیملی ممبر کے بارے میں ہی کویسچن ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ تو ایک بہرحال کوئی کویسچن تھا، کسی خاتون نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میرے شوہر کو بھی، مجھے بھی، میرے بچوں کو بینیفٹس دیتی ہے، لیکن شوہر سارے بینیفٹ خود لے لیتے ہیں اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، پھر کچھ بچ جاتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اپنی فیملی کو بھیج دیتے ہیں، یعنی ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کو۔ تو اس طرح ان کا یہ ہمارا پیسہ لے لینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو گورنمنٹ وغیرہ بینیفٹ دے رہی ہے، بچوں کو دے گی، بچے اس کے مالک ہوں گے، زوجہ کو دیں گی، زوجہ مالکہ ہوگی۔ شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ زوجہ کی مرضی کے بغیر اس مال کو اپنے پاس رکھ لے، چاہے وہ گھر پہ خرچ کر رہا ہو، وہ زوجہ کا مال ہے۔ نان نفقہ دینا شوہر پہ لازم ہے، گورنمنٹ پہ نہیں۔ ان پہ لازم ہے کہ وہ جا کر کمائیں اور لا کے اپنے زوجہ کو بھی دیں، بچوں کو دیں۔ اب فرض کر لیں ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے تو گورنمنٹ اگر سپورٹ کر رہی ہے تو پھر ان کو مطلب اپنے پیسے سے خرچ کرنا ہوگا، زوجہ کا پیسہ زبردستی نہیں لے سکتے۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے دے تو الگ بات ہے۔ اب بچوں کا معاملہ، اگر وہ نابالغ ہیں تو نابالغ کا مال ماں باپ بھی بغیر شدید ضرورت کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ والد صاحب نے لے لیا تو یہی پیسہ بچوں پہ بس خرچ ہو، باقی یہ نہیں کہ پورا گھر کا خرچہ اسی سے چل رہا ہے، وہ بچوں پہ ہی خرچ ہو، ان کے مطلب کوئی کپڑے وغیرہ ہیں اور دیگر ان کی ضروریات ہیں، علاج معالجہ ہے، وہ پیسہ بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بتائی ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ شوہر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں گھر کا حاکم اور بڑا ہوں، یہ سارا پیسہ میرا حق ہے کہ میں اس کو رکھوں، پھر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر بیوی بچوں سے پوچھے بغیر، نابالغ تو ویسے اجازت بھی نہیں دے سکتا، بیوی سے تو کم از کم پوچھنا چاہیے، ان سے پوچھے بغیر اور وہ پاکستان بھیج رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ بیوی بچوں کا خرچ انہی پہ کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو آپ پیار محبت سے سمجھائیے کہ اس پر کسی اچھے مفتی صاحب سے جو آپ کے وہاں پہ موجود ہوں ان سے فتویٰ لے لیں، اس کی روشنی میں چلیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہوتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ ہمارا مذہب اسلام تعلیم کے اعتبار سے ہر گھر میں داخل ہے، ہر ایک کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں تو پھر تعلیم شرع کو چھوڑو، میں جو فیصلہ کروں گا صحیح ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ابھی کے کوسچن اب لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا نہیں، اور ان سے گوشت وصول کرنا؟ دیکھیں ان سے وصول کرنا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ جانور کو غلط طریقے سے ذبح کریں گے، ذبح شرعی نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کا گوشت تو نہیں لے سکتے۔ اپنا گوشت، قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز تو ہے، اگر بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے آپ کے علاقے میں، کافر ہے، بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل ہے، تو خالی مروت میں اور بس پیار محبت بڑھانے کے لیے دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان بھائی بہنوں کو تک پہنچنا چاہیے۔ ایسے لوگ، خاص طور پہ سفید پوش لوگ جو پورا سال بیچارے گوشت بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کھا سکیں، اور پھر قربانی کے ایام میں بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ محلے میں ہیں آپ کے، کہیں پر بھی ہیں، تو ان کو دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں اور گائے میں 7 حصے ہیں،
تو یہ ایک لمبی بحث ہے، تفصیل ہے، لیکن جو گائے کے 7 حصے والی ہے یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ قوی ہے، اور ویسے بھی بہت سے صحابہ نے اس کا انکار کیا، تو اس لیے یہ اس قسم کی یہ میرے ایک رسالہ ہے قربانی کے احکام، اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہ لے لیجئے گا، اس میں میں نے باقاعدہ یہ دونوں حدیثیں ڈال کر اس کے جواب بھی درج کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اگر ایسی ہوتی کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں اور یہ قابل عمل بھی ہوتی، صحابہ کرام بھی اس پر عامل ہوتے، تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا، اور آج لاکھوں مسلمان اگر گائے یا اونٹ کر رہے ہیں تو 7 حصے نہ کر رہے ہوتے، بلکہ حدیث کے مطابق عمل کرتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر حدیث میں آئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل اس حدیث کے موافق نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نے بیان تو کی ہے چیز لیکن قابل عمل نہیں ہے، یا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرے منسوخ اس جو 7 والا ہے، 7 حصے والا، اس نے اس حکم کو منسوخ کیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی اجازت دی، بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک صحیح حدیث ہو، اس میں مضمون موجود ہو اور اس کے خلاف عمل کرتے نظر آئیں، یا پوری امت عمل اس کے خلاف کرتی، خصوصاً علماء، فقہاء، مفتیان کرام، مجتہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر بیوی کو قسم دے دے کسی چیز پر تو کیا یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری فقہی اصطلاح میں جو جیسے اللہ کی قسم کھاتے ہیں اسے یمین کہتے ہیں، یمین، اسی طریقے سے اگر شوہر طلاق کو مشروط کر دیتا ہے تو اسے بھی ہم یمین کہتے ہیں، فقہی اصطلاح میں استعمال ہوتا۔ تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو مطلب کوئی مشروط طلاق کر دے تو یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں، تو قسم والے معاملے میں تو نہیں ہوتی کہ بیوی نے قسم دے دی کہ ایسا کر دو، یوں نہ کرو، اور شوہر نے اس کے خلاف کر دیا تو طلاق پڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ مشروط طلاق بات کرنا چاہتے ہیں تو بیوی اگر مشروط کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ شوہر اگر مشروط کر دے، مثال کے طور پہ اگر تو باہر نکلی تو تجھے 1 طلاق، تو یہ ایک یمین کہلاتی ہے، اور جب آدمی الفاظ ادا کر دیتا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا، اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی 1 طلاق واقع ہوگی۔ تو آپ اگر وہ والی قسم کہنا چاہتے ہیں جیسے خدا کی قسم یا دیگر قسم، تمہیں میری قسم ایسا نہ کرنا، اور شوہر نے خلاف کر دیا، تو اس سے کوئی طلاق وغیرہ کا تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک سائٹ ہے، وہ آن لائن سائٹ ہے جو مطلب چیزوں کی پرچیزنگ وغیرہ کی آفر کرتی ہے، اگر ہم ان سے لے لیں کوئی چیز، ان کی پروڈکٹ، پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ اس پہ کمنٹس پاس کر دیں تو ہم آپ کو یہ چیز کی قیمت نہیں لیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ ادھر شاپنگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے، اب آپ شاپنگ تو آپ کا مقصود رہے گا نہیں، آپ کا یہ ہوگا چیز خریدو، کمنٹس دو اور اپنے پیسے کماؤ، یہی آپ کا مقصد ہوگا۔ یہ بھی شرعاً جائز ایک عمل ہے باقاعدہ، لیکن وہ چیز کیا ہے اور کیسی ہے یہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ غلط کمنٹس دے دیں، چیز ابھی آپ نے پرچیز کی ہے، یوز بالکل بھی نہیں کی، اور آپ اس کے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور فرض کر لیں کہ وہ چیز ایسی نہیں ہے، وہ غلط چیز ہے، اس میں جیسے بعض اوقات صحت کے لیے بہت سی ادویات ہوتی ہیں جن پر کمنٹس مانگے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے کمنٹس اس میں ڈالیں، آپ نے وہ چیز یوز نہیں کی، کچھ نہیں کیا، یا یوز کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کمنٹس ان کو دے دیتے ہیں تو وہ لگا کر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں بھی ٹھیک ہوا، فلاں نے بھی استعمال کیا، فلاں نے بھی استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک غلط چیز کے بارے میں آپ اپنے فائدے کے لیے غلط کمنٹس دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ان کمنٹس کو دیکھ کر بعض اوقات متاثر ہو کے چیز خریدیں گے، پھر ان کا پیسہ ضائع ہوگا، یا اس کے کوئی مضر سائیڈ ایفیکٹس اگر ہو گئے، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جب تک آپ نے یوز نہیں کیا، جب تک آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اس پہ کمنٹس دے کر پیسہ لینا، میں اس کو اب بھی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہوگا تو جائز، لیکن اس میں آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غلط چیز کے اوپر کمنٹس دے دیں، آپ نے یوز وغیرہ نہیں کیا اور کوئی دوسرا بیچارہ اس کو یوز کر کے مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو پھر آپ کو بھی آخرت میں راہ فرار نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس میں احتیاط کریں تو بہت اچھا ہے، یا پھر بالکل ایک واضح چیز ہو، آپ نے استعمال بھی کی ہوئی ہے پہلے وہ چیز، ایک دفعہ منگوا لیں، وہ چیز استعمال کر لیں، مطمئن ہو گئے، کمنٹس دے دیجئے، پھر ٹھیک ہے، آپ اگلی چیزوں کے اندر یعنی اسی کی جو ہم مثل پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں آپ مطمئن ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں کمنٹس دے کے ان کے پیسے لیتے رہیے تو گنجائش ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ والدین اگر فوت ہونے سے پہلے کوئی وعدہ لیتے ہیں بچوں سے کہ دیکھو پڑھائی کرنا، یہ چیز پوری کر لینا وغیرہ، پھر ان کا انتقال ہو جائے اور ہم وہ وعدہ پورا ان کا نہ کر سکیں، تو کیا میدان محشر میں وہ ہمیں اس پہ پکڑیں گے؟ دیکھیں، میدان محشر میں گرفت تو نہیں ہوتی، اگر کوئی وصیت کر کے جاتے ہیں، کوئی وعدہ لے لیتے ہیں،
تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آخرت میں گرفت ہوگی، لیکن ان کا وعدہ پورا کرنا، ان کی وصیت پورا کرنا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر وہ قسم دے کے چلے جائیں تمہیں قسم ہے فلاں سے نہ ملنا، تو اور واقعی ملنے میں شرعی قباحت بھی بہت زیادہ ہو تو پھر اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کی ارواح خوش ہوتی ہیں۔ گویا کہ جو جائز وعدہ لیا ہے، جائز وصیت کی ہے، اگر آپ اس کو پورا نہ کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ اس کو آپ پورا کریں۔ ہاں اگر پہلے سے ہی کوئی چیز فرض یا لازم ہے، کوئی چیز ضروری ہے، اب اس کا انہوں نے وعدہ لیا تو ان کے وعدے کی وجہ سے وہ لازم نہیں ہوگی، وہ تو پہلے لازم تھی۔ مثال کے طور پہ والدہ نے کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نماز 5 وقت کبھی نہیں چھوڑو گے، خصوصاً فجر کی آپ نے وعدہ کر لیا، تو اب اس وعدے سے تو کوئی نماز آپ پہ فرض نہیں ہوگی نا، وہ تو پہلے سے ہی فرض ہے، اس کو تو پہلے ہی آپ کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اب والدہ کا وعدہ اور آپ نے ان سے کر لیا، اب تو بدرجہ اولی استقامت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یوں اب ہماری گفتگو ہے جو آپ نے کہی وہ ان امور میں ہے جو پہلے سے فرض یا واجب نہ ہوں۔ ان میں بس یہ دیکھ لیں کہ اگر جائز چیز کی ہے، مباح چیز، جیسے انہوں نے تعلیم کا کہا کہ بیٹا تعلیم مکمل کر لینا، اب آپ سستی آ رہی ہے یا کوئی اور کوئی شرعی عذر بن گیا نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا قلبی تکلیف تو ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میدان معاشر میں کھڑا کر کے کوئی ان کا ایسا حق تھا کہ آپ سے وہ حق وصول کریں گے اور آپ کی نیکیاں لے جائیں گے، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ بلکہ جب کوئی اس طرح کے لوگ وصیت کرتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا ہمیشہ کہ اس کو کسی نہ کسی اچھے عالم دین کے سامنے رکھیں، اور یعنی جو مفتی صاحب ہوں وہ اس پہ بتائیں گے کہ اس پہ عمل پیرا ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بعض اوقات تو گناہ کی وصیت کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں سپریشن ہو گئی اور بچے ماں کے پاس ہیں، والدہ فوت ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرو تم اپنے باپ سے کبھی نہیں ملو گے۔ یہ وعدہ کروانا ہی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ باپ کا حق ہے، بہرحال وہ آپ کا آپس کا مسئلہ تھا کہ آپ کی طلاق ہوئی، سپریشن ہو گئی، بچوں کو آزمائش میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ اگر طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں تو ماں کا حق بھی بچوں پر پورا ہے اور باپ کا بھی ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ماں کی محبت میں باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کریں، یا باپ کی محبت میں ماں کے اوپر مطلب طنز کریں اور ان کو برا بھلا کہیں، دونوں چیزیں آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ اب اس قسم کی وصیت جو گناہوں کی ہوتی ہے اس کو تو پورا نہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب جس کو پتہ نہیں ہوگا نہیں یار والدہ نے منع کیا تھا تو وہ والد سے نہیں مل رہے، اور حرام اور گناہ کبیرہ، اور اگر آپ ایسے بچوں کی والدہ کو قبر سے نکال لیا جائے نا تو وہ پاؤں پکڑ کے شاید کہیں گے اولاد سے خدا کے واسطے اپنے باپ سے ملو، کیونکہ یہ کروا کے میں آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو چکی ہوں شدید قسم کے۔ ہم مردوں کی بعض چیزوں کو، یعنی مرنے والوں کی بعض چیزوں کو بڑے شد و مت سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کہے کہ کیوں، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر پورا نہیں کریں گے ان کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ بھائی ایک دفعہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ یہ بتائیں کہ جو پورا کر رہے ہو تو اس سے قبر میں تکلیف ہوگی، پورا نہیں کرو گے تو راحت پہنچے گی، کیونکہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط وصیت کر کے چلے گئے ہیں، اور ہمارے ہاں علم کا تو بڑا فقدان ہے، غلط بھی وصیت کر جائیں تو ہم اس کو نیکی سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر اور بہت بڑا مطلب کارنامہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہو، اس لیے اس پہ ذرا اچھی طریقے سے توجہ فرمائیے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر ہم کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو کیا تھوڑا زیادہ کرائے پہ کسی اور کو وہ مکان دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ نے اپنے لیے لیا تھا اور آپ مطلب آپ کی یہ ملکیت نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ کرائے کے اوپر کسی اور کو دے دیں۔ اگر آپ اس کے مالک ہوتے تو ٹھیک ہے، پھر تو الگ بات تھی، لیکن آپ مالک نہیں ہیں، مالک مکان تو دوسرا ہے۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کسی اور کو اتنے ہی کرائے پر کسی اور کو دے کے خود چلے جائیں، لیکن یہ بھی پہلے دور کے اعتبار سے تو مسئلہ بہت اچھا تھا۔ آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب دہشت گردی کے مسائل، اور بعض اوقات تو چھوٹے علاقوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن جو ذرا تھوڑا سا بھی ایسے علاقے ہیں ان میں اگر آپ مکان کرائے پر لیتے ہیں تو پہلے آپ کو تھانے سے NOC لینی ہوتی ہے، باقاعدہ وہاں پہ انٹری کرواتے ہیں کہ یہ شخص ہے، اس کو میں کرائے پر دے رہا ہوں، آپ کا اور اس کا شناختی کارڈ وہاں جمع ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر یہ آپ اس میں احتیاط نہیں کرتے، جیسے بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بعض اوقات نہیں ہوتی، تو وہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بیچارے نادانستہ طور پہ دہشت گردوں کے سہولت کار بن جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس پہ باقاعدہ قانون ہے، پھر اس پہ گرفت ہوگی، پھر آپ کو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر یہ شرعی مسئلہ جو پہلے تھا اس کے مطابق اگر کوئی عمل کرے کہ کرائے پہ مکان لیا، دوسرے کو دے دیا، اسی پیسے میں خود ہٹ گیا اور وہ ایسا نکل آیا،
تو پھر مالک مکان پھنسے گا، پھر آپ پھنسیں گے اور بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز میں اب احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔